حکیم الامت تھانوی نظر اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، 10 دن میں اس کو خلافت دے دی، اور ایک صاحب 10 برس سے تھے، ان کو بڑی ناگوار ہوئی، بڑے غصہ کیا، میں اتنے دن سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور خلافت مجھ کو نہیں ملی۔ حضرت نے سمجھ فرمایا اچھا وہ لے آؤ، ایک گیلی لکڑی لاؤ اور ایک سوکھی لکڑی لاؤ، دونوں کو آگ جلاؤ۔ سوکھی لکڑی جل گئی فوراً، اور جو گیلی تھی وہ شو شاں کرتی رہی، دھواں نکلتا رہا۔ فرمایا تم گیلی لکڑی، تم نے اب تک گناہوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی غلیظ گٹر لائنیں اور گندی نالیاں تمہاری رگوں میں دوڑ رہی، اس لیے تو آگے آتش عشق الہی سے تمہارے اندر وہ شعلہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ جلا بھنا آیا تھا، عشق الہی میں جلا بھنا پہلے ہی سے تھا، خشک ہو چکا تھا، خدا کے خوف و تقوی کی نعمت اللہ کے ذکر کے انوار لے کر آیا تھا۔ تو اس انوار سے میرے یہ انوار شیخ جذب ہو گئے، اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ دیکھو اختر میاں یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جو میرا نام لے رہے ہیں صبح شام، سبحان اللہ۔ اگر طلب و پیاس اللہ کا ذکر کوئی کر رہا ہو، شیخ سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ مجھ پر توجہ کر دیجیے، اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیغمبر کو سفارش کی کہ میرے ان ذاکرین اور میرے نام لینے والوں پر مہربانی کر کے اپنے گھر سے بے آرام ہو کر تشریف لے جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، اللہ تعالیٰ مشائخ اور بزرگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا اور ان کو ان کی نظر عنایت کے لیے ہمیں ہدایت الہامات ڈال دے گا، ان کے دل میں ارادہ ڈال دے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اخلاص کی ہو، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی کے بعد ایک آیت اور نازل ہوئی، خالی ایک شخص ذکر کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ جتنے مرغے آئے، جتنے حلوے آئیں گے مجھے بھی ملے گا، جیسے کہ ایک شاعر علی گڑھ نے کہا تھا کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر۔ حالانکہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو خدا سے ملے ہوئے ہیں اللہ کے دوستوں سے راہ و رسم قائم کرو، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ مگر وہ علی گڑھ کالج کا لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ طبیہ کالج کا، اس نے کہا کہ صاحب میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں مجھے مرغے مل رہے ہیں، لہذا میں نے بھی ایک شعر بنا لیا ہے، مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ میرے شیخ مرشد اکبر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے 2 شرطیں لگا۔ نمبر 1 ذکر صبح شام کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ دوسری شرط یہ ہے یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں مقصد ہے، خلافت کی بھی تمنا نہیں ہے، مقصد اللہ ہے صرف۔ یریدون وجہ کیا مطلب کہ ان کی مراد، ان کا ارادہ صرف اللہ تک پہنچنے کا ہے، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ خدا غیر خدا را خاص کر، اللہ سے غیر اللہ کو طلب کرنا ہے، خلافت بھی اس میں بت اور حائل ہے، اس کا بھی نیت نہ ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ نے دیا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال ایک شخص تھا، حضرت نے اس نے کہا مجھے کچھ فیض نہیں ہوا، میں واپس جاتا ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے تھے، نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ فرمایا یہ مقصد تھا کہ آپ کچھ دن میں مجھے خلافت دے دیں گے تو میں بھی اپنی ایک دکان لگاؤں گا اور وہاں میرے پیری مریدی کروں گا، اور مجھے ڈبے ملا احمد کے آئیں گے، ایک نام لے لیا اور اس زمانے میں کہا ملا احمد کی بات وصال کے سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ چونکہ غیر اللہ تمہارا مقصد تھا، اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں، فیضان نبوت کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، الذین یریدون وجہ، جن کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کاش اللہ ہم سب کو ایسے اخلاص عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ قلب میں کچھ بھی نہ ہو، تو ہی تو ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو۔ حضرت صاحب حالت ذکر میں یہ شعر پڑھتے تھے، حالت ذکر میں خواجہ عظیم الحسن مجذوب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، میں نے خود پڑھا ہے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل۔ کیا مطلب پانی اور جو خون بہ رہا ہے اس رگوں میں درد دل بہ رہا ہو، اللہ کی محبت کا۔ اور فرمایا کیا عرض کرتے تھے، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ تو 2 شرطیں فیضان نبوت کے فیض پہنچنے کے لیے قرآن میں 2 آیتیں نازل کی گئی، نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 اخلاص، اس طرح اللہ کے کچھ نہ چاہتا ہو اس شہر سے جس کے پاس وہ اللہ کی محبت سیکھنا چاہتا ہے۔